وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، وجہہ ایک سمت ہے، قبلہ ہے، ہوا وہ مولیہا اس کی طرف منہ کرنے والا ہے۔ فاستبقوا، پس تم سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیوں کی طرف، اینما جہاں کہیں بھی، تکونوا تم ہوگے، یأتی لے آئے گا، بکم تم کو، اللہ جمیعا سب کے سب کو، ان بے شک اللہ علا پر، کل ہر ایک، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن اور سے، حیث جہاں، خرجتا آپ نکلیں گے، فولی پس پھیر لیجئے آپ، وجہک اپنے چہرے کو، شطر جانب، المسجد الحرام مسجد حرام کی، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، للحق البتہ حق ہے، من کی جانب سے، ربک تیرے رب، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، عما اس سے، تعملون جو تم عمل کر رہے ہو۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس کی طرف منہ کرنے والا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم نیکیوں کی طرف سبقت لے جاؤ، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور جہاں کہیں بھی آپ ہو، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف متوجہ کیجیے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک البتہ وہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو ان سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشرکین اور یہ لوگ ان چیزوں میں اب بحث کریں گے اور اس چیز میں جائیں گے کہ جی کس کی جہت اور کس کی سمت افضل تھی۔ بیت المقدس، اس میں جو صخرہ ہے اس کی طرف منہ کرنا جس طرح یہودیوں کا کام تھا وہ بہتر ہے، یا بیت المقدس کی مشرقی جانب عیسائی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ جانب بہتر ہے، یا بیت اللہ بہتر ہے؟ آپ ان سے اس بات پر بالکل بات مت کیجیے۔ ہر مذہبی آسمانی جو مذہب تھا اس کے لیے اللہ نے ایک جہت بنائی، یا انہوں نے اپنے لیے ایک جہت منتخب کی اور وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام والے قبلے کو منتخب کیا، تو آپ اس کی طرف منہ کیجیے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا قبلہ رہا ہے۔ یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدل گیا، ان کو اعتراض کا حق کس نے دیا؟ تم یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ ایک ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ بیت المقدس کے ایک کونے کی طرف منہ کرتے ہیں اور وہ دوسرے کونے کی طرف، تو دونوں کا قبلہ ایک کیسے ہو گیا؟ تو ہر ایک کا جب قبلہ الگ الگ ہے، تو مسلمانوں کا جب قبلہ بیت اللہ ہے تو تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ فاستبقوا الخیرات، عام طور پر اس کا معنی تو یہی بنتا ہے کہ تم ہر قسم کی نیکی میں سبقت لے جاؤ، لیکن اگر
آیت کے پس منظر کو دیکھا جائے تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم قبلے کی طرف منہ پھیرنے میں جلدی کرو۔ یہ بھی ایک نیکی ہے نیکیوں میں سے۔ تو جب تمہیں حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرو تو دیر مت کرو، جلدی کرو اور اس کی طرف منہ کرو۔ فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جاؤ اس خیر کے کام۔ ویسے قرآن مجید کے الفاظ کے اندر عموم ہے ہر قسم کی نیکی میں سبقت لے جاؤ، تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ نیکی ایک الگ نیکی ہے اور نیکی کی طرف سبقت کرنا ایک الگ نیکی ہے۔ نماز پڑھنے کا اجر تو ملے گا، لیکن نماز کے لیے جو دلچسپی کے ساتھ سب سے پہلے آتا ہے اس کا اجر کچھ الگ ہے۔ نیکی الگ ہوتی ہے، سبقت الگ ہوتی ہے۔ یہیں سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ جب یہ بات کہہ دی کہ سبقت کرو نیکی میں، جب نماز کا وقت ہو گیا پھر اس میں تاخیر کیوں؟ فجر کی نماز بھی اول وقت میں پڑھنی چاہیے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چاروں نمازیں اول وقت میں سوائے عشاء کے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب یہ چار اول وقت میں سوائے عشاء کے۔ عشاء کے بارے میں آپ کا سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ اس کو لیٹ کر کے پڑھنا پسند کرتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں کہ جب تیسری رات کا چاند ڈوب جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور تیسری رات کے چاند کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ سورج ڈوبنے کے تقریباً 2.5 گھنٹے بعد، تقریباً کم و بیش 2.5 گھنٹے کے بعد وہ ڈوبتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یعنی اگر 7:15 بجے ہے تو اس کے بعد آپ 2.5 گھنٹوں کو شمار کر لیں۔ تو عموماً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت یہ تھا، اور کبھی آپ اس سے بھی لیٹ کر لیتے تھے اور کبھی کچھ جلدی بھی کر لیتے تھے، لیکن عام وقت آپ کے نماز کا یہ تھا۔ اب بعض لوگوں نے ساری نمازیں لیٹ رکھی ہوئی ہیں، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، مغرب کی اذان ہی لیٹ کہتے ہیں، اور پھر سنتوں کا ٹائم نہیں دیتے، کہتے ہیں جی وقت کم ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان المبارک آتا تو خوب افطاری کرتے ہیں، اتنا کہہ کر حضرات روزہ افطار کر لو، اور خوب افطاری کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اذان کہتے ہیں اور ساتھ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر واضح ہے کہ صلوا قبل المغرب رکعتین، بخاری مسلم ساری حدیثوں میں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ تو عشاء کی نماز آپ کی عادت تھی لیٹ پڑھنی اور وہ جلدی، جو نمازیں آپ جلدی پڑھتے تھے وہ لیٹ، اور جو آپ لیٹ پڑھتے تھے وہ جلدی۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، یعنی کہ ہر نیکی کو اول وقت میں کرنے کی کوشش کرو۔ اور اسی طرح بھائیو یہاں سے حج عمرے کی ادائیگی یہ بھی فرض ہے۔ ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے کہ سارے بچوں کی شادی کر کے ایک عمدہ قسم کا گھر بنا کے اور اس پر ہر طرح کی فضول خرچی کر کے اور ٹائلوں اور دیواروں اور پتھروں کو چمکا کر اور پردے لگا کر دیواروں پر جو پیسے بچ گئے تو پھر حج کے لیے جائیں گے۔ یہ سوچ اس بندے کی ہوتی ہے کہ جو بندہ دینی احکامات کو صحیح نہیں سمجھ پایا۔ اللہ کے بندو، آپ کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں، بچے کی شادی کا جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی، پلستر کرنے سے، ٹائلیں لگانے سے، گھر کو چمکانے دمکانے سے اور پراپرٹیاں خریدنے سے اور زیورات خرید کر رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ فرض ادا کرو۔ اور وہ عورتیں جو زیورات سنبھالے بیٹھی ہیں ان کے اوپر حج فرض ہے اور وہ گناہ گار ہیں۔ اگر وہ زیور کو سنبھال کے رکھتی ہیں اور حج نہیں کرتی، کس نے کہا کہ آپ زیور رکھیں گے؟ لازم تو نہیں ہے۔ آپ زیور کو بیچیں اور فریضہ ادا کریں، حج کریں۔ جس طرح جان بچانا فرض ہے، ایک بندہ کہے کہ میرے پاس 1000 روپے کا نوٹ ہے، میں نے توڑوانا نہیں ہے بس، تو میں نے دوائی نہیں لینی کیونکہ نوٹ ٹوٹ جائے گا، تو سارے اس کو کیا کہیں گے کہ جان سے قیمتی کیا چیز ہے؟ تو ایک عورت یہ سمجھتی ہے اگر کہ میرا زیور بک جائے گا تو یہ ایمان سے قیمتی کیا چیز ہو سکتی؟ زیور ایمان سے قیمتی ہے؟
تو فاستبقوا الخیرات، حج اور عمرہ اس میں شامل ہے، اس میں جلدی کرنی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا۔ اس میں حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جس قبلے کی طرف بھی تم منہ کر کے نماز پڑھو گے نا، یہ مت سمجھنا کہ بڑی آزادی ہے جدھر مرضی منہ کر لیں، آنا تم نے اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر وہ پوچھ لے گا کہ میں نے کون سے قبلے کا حکم دیا تھا اور کون سے کا نہیں دیا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجہک شطر المسجد الحرام، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت کر لیجیے، یعنی آپ جہاں کہیں بھی ہیں مسجد حرام کی طرف اپنا منہ کر لیجیے۔ مسجد حرام کہا، یہ ہم نے پیچھے وضاحت کر دی تھی کہ مسجد حرام وہ پورا مطاف جس میں طواف کیا جاتا ہے، وہ ساری جگہ کو مسجد حرام کہتے ہیں، تو اس پوری جہت کی طرف منہ کر لو، یہی اصل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مکے سے باہر رہتے ہیں یا جو مکے میں رہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک یہ قبلہ ہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ اصل برحق قبلہ ابراہیم والا قبلہ وہ یہی ہے، بیت اللہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنوں میں سے سب سے افضل دن دیا نا، جمعہ کا دن، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلوں میں سے بھی سب سے افضل قبلہ دیا، وہ ہے بیت اللہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم یہ مت سمجھنا کہ ہم جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھنے چل جائے گی، نہیں، اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اس سے جو عبادت جس طریقے سے کرنے کے حکم دیا اس کو اسی طرح سے کرو۔ یہ مت سمجھو کہ بس عبادت ہو گئی، اللہ کو کون سا اس پر پوچھنا کس طریقے سے کی اور کس سے نہیں کی۔ تو یہ ہے ان آیات کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔